ناظرین محترم، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، درود پاک کا ہدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کا مستحق اور بڑی بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، تو برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کا مستحق ہے، بڑی بزرگی والا ہے۔ یہ صحیح بخاری کتاب الانبیاء باب نسان فی المشا اور یہ حدیث نمبر 3190 ہے۔ سیرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ مشرکین مدینہ کے دوسری قوم یعنی مدینہ کے اصل مشرق باشندے کا حال یہ تھا کہ انہیں مسلمانوں پر کوئی بالادستی حاصل نہ تھی۔ کچھ مشرکین شک و شبے میں مبتلا تھے اور اپنے آبائی دین کو چھوڑنے میں تردد محسوس کر رہے تھے، لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں کوئی عداوت اور داؤ گھات نہیں رکھ رہے تھے۔ اس طرح کے لوگ تھوڑے ہی عرصے کے بعد مسلمان ہو گئے اور خالص اور پکے مسلمان ہوئے۔ اس کے برخلاف کچھ مشرکین ایسے تھے جو اپنے سینے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سخت کینہ و عداوت چھپائے ہوئے تھے، لیکن انہیں مد مقابل آنے کی جرأت نہ تھی، بلکہ حالات کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور خلوص کے اظہار پر مجبور تھے۔ ان میں سرفرست عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس کو جنگ بعث کے بعد اپنا سربراہ بنانے پر اوس اور خزرج نے اتفاق کر لیا تھا، حالانکہ اس سے قبل دونوں فریق کسی کے سربراہی پر متفق نہیں ہوئے تھے، لیکن اب اس کے لیے مونگوں کا تاج تیار کیا جا رہا تھا کہ اس کے سر پر تاج شاہی رکھ کر اس کی باقاعدہ بادشاہت کا اعلان کر دیا جائے۔ یعنی یہ شخص مدینے کا بادشاہ ہونے ہی والا تھا کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی اور لوگوں کا رخ اس کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا۔ اس لیے اسے احساس تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اس کی بادشاہت چھینی ہے، لہٰذا وہ اپنے نہاں خانہ دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سخت عداوت چھپائے ہوئے تھا۔ اس کے باوجود جب اس نے جنگ بدر کے بعد دیکھا کہ حالات اس کے موافق نہیں ہیں اور وہ شرک پر قائم رہ کر اب دنیاوی فائد سے بھی محروم ہوا چاہتا ہے، تو اس نے بظاہر قبول اسلام کا اعلان کر دیا، لیکن وہ اب بھی در پردہ کافر ہی تھا۔ اس لیے جب بھی اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کسی شرارت کا موقع ملتا وہ ہرگز نہ چوکتا۔ اس کے ساتھ عموماً وہ رسوا تھے جو اس کی بادشاہت کے زیر سایہ بڑے بڑے مناصب کے حصول کی توقع باندھے بیٹھے تھے، مگر اب انہیں اس سے محروم ہو جانا پڑتا تھا۔ یہ لوگ اس شخص کے شریک کار تھے اور اس کے منصوبوں کی تکمیل میں اس کی مدد کرتے تھے، اور اس مقصد کے لیے بسا اوقات نوجوانوں اور سادہ مسلمانوں کو بھی اپنی چابک دستی میں سے اپنا اعلیٰ کار بنا لیتے تھے۔ تیسری قوم یہود تھی۔ یہ لوگ اشورا اور رومی ظلم و جبر سے بھاگ کر حجاز میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ یہ در حقیقت عبرانی تھے، لیکن حجاز میں پناہ گزین ہونے کے بعد ان کی وضع قطع زبان اور تہذیب وغیرہ بالکل عربی رنگ میں زنگ گئی تھی، یہاں تک کہ ان کے قبیلوں اور افراد کے نام بھی عربی ہو گئے تھے اور ان کے اور عربوں کے آپس میں شادی بیاہ کے رشتے بھی قائم ہو گئے تھے۔ لیکن ان سب کے باوجود ان کی نسل عصبیت برقرار تھی اور وہ عربوں میں مدغم نہ ہوئے تھے، بلکہ اپنی اسرائیلی یہودی قومیت پر فخر کرتے تھے اور عربوں کو انتہائی حقیر سمجھتے تھے، حتیٰ کہ انہیں
امہ کہتے تھے، جس کا مطلب ان کے نزدیک بدہو، وحشی، رذیل، پسماندہ اور اچھوت تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ عربوں کا مال ان کے لیے مباح ہے، جیسے چاہیں کھائیں، چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے قالوا لیس علینا فی الامین السبیل، انہوں نے کہا کہ ہم پر امیوں کے معاملے میں کوئی راہ نہیں، یعنی امیوں کا مال کھانے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں۔ ان یہودیوں میں اپنے دین کی اشاعت کے لیے کوئی سرگرمی نہیں پائی جاتی تھی، لے دے کر ان کے پاس دین کی جو پونجی رہ گئی تھی وہ تھی فال گیری، جادو اور جھاڑ پھونک وغیرہ۔ انہیں چیزوں کی بدولت وہ اپنے آپ کو صاحب علم و فضل اور روحانی قائد و پیشوا سمجھتے تھے۔ یہودیوں کو دولت کمانے کے فنون میں بڑی مہارت تھی۔ غلے، کھجور، شراب اور کپڑے کی تجارت انہیں کے ہاتھ میں تھی۔ یہ غلے، کپڑے اور شراب درآمد کرتے تھے اور کھجور برآمد کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے مختلف کام تھے جن میں وہ سرگرم رہتے تھے۔ وہ اموال تجارت میں عربوں سے 2 گنا 3 گنا منافع لیتے تھے اور اسی پر بس نہ کرتے تھے بلکہ وہ سود خور بھی تھے۔ اس لیے وہ عرب شیوخ اور سرداروں کو سودی قرض کے طور پر بڑی بڑی رقمیں دیتے تھے، جنہیں یہ سردار حصول شہرت کے لیے اپنی مداح سرائی کرنے والے شعراء وغیرہ پر بالکل فضول اور بے دریغ خرچ کر دیتے تھے۔ ادھر یہود ان رقموں کے عوض ان سرداروں سے ان کی زمینیں، کھیتیاں اور باغات وغیرہ گروی رکھوا لیتے تھے اور چند سال گزرتے گزرتے ان کے مالک بن بیٹھتے تھے۔ یہ لوگ دسیسہ کاریوں، سازشوں اور جنگ فساد کی آگ بھڑکانے میں بھی بڑے ماہر تھے۔ اس باریکی سے ہمسایہ قبائل میں دشمنی کے بیج ہوتے اور ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکاتے کہ ان قبائل کو احساس تک نہ ہوتا۔ اس کے بعد ان قبائل میں پہم جنگ برپا رہتی اور اگر خدا نہ خواستہ جنگ کی یہ آگ سرد پڑتی دکھائی دیتی تو یہود کی خفیہ انگلیاں پھر حرکت میں آ جاتی اور جنگ پھر بھڑک اٹھتی۔ کمال یہ تھا کہ یہ لوگ قبائل کو لڑا بڑھا کر چپ چاپ کنارے بیٹھ رہتے اور عربوں کی تباہی کا تماشا دیکھتے، البتہ بھاری بھرکم سودی قرض دیتے رہتے تاکہ سرمایہ کی کمی کے سبب لڑائی بند نہ ہونے پائے، اور اس طرح دوہرا نفع کماتے تھے۔ ایک طرف اپنی یہودی جمعیت کو محفوظ رکھتے اور دوسری طرف سود کا بازار ٹھنڈا نہ پڑنے دیتے بلکہ سود در سود کے ذریعے بڑی بڑی دولت کماتے۔ یثرب میں ان یہود کے 3 مشہور قبیلے تھے۔ بنو کنعانہ یہ خزرج کے حلیف تھے اور ان کی آبادی مدینہ کے اندر ہی تھی۔ بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ دونوں قبیلے اوس کے حلیف تھے اور ان دونوں کی آبادی مدینہ کے اطراف میں تھی۔ ایک مدت سے یہی قبائل اوس اور خزرج کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑکا رہے تھے اور جنگ باعث میں اپنے اپنے حلیفوں کے ساتھ خود بھی شریک ہوئے تھے۔ فطری تو بات ہے کہ ان یہود سے اس کی سوا کوئی اور توقع نہ کی جا سکتی تھی کہ یہ اسلام کو بغض اور عداوت کی نظر سے دیکھیں، کیونکہ پیغمبر ان کی نسل سے نہ تھے کہ ان کی نسل عصبیت کو جو ان کی نفسیانیت اور ذہنیت کی جزو لا ینفک بنی ہوئی تھی سکون ملتا تھا ان کو۔ پھر اسلام کی دعوت ایک صالح دعوت تھی جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتی تھی، بغض و عداوت کی آگ بجھاتی تھی، تمام معاملات میں امانت داری برتنے اور پاکیزہ اور حلال مال کھانے کی پابند بناتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب یثرب کے قبائل آپس میں جڑ جائیں گے اور ایسی صورت میں لازماً وہ یہود کے پنجوں سے آزاد ہو جائیں گے، لہذا ان کی تاجرانہ سرگرمی ماند پڑ جائے گی اور وہ اس سود دولت سے محروم ہو جائیں گے جس پر ان کی مالداری کی چکی گردش کر رہی تھی۔ بلکہ یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں یہ قبائل بیدار ہو کر اپنے حساب میں وہ سودی اموال بھی داخل نہ کر لیں جنہیں یہود نے ان سے بلا عوض حاصل کیا تھا، اور اس طرح وہ ان کے زمینوں اور باغات کو واپس نہ لے لیں جنہیں سود کے زمن میں یہودیوں نے ہتھیار لیا تھا۔ جب سے یہود کو معلوم ہوا تھا کہ اسلامی دعوت یثرب میں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے، تب ہی سے انہوں نے ان ساری باتوں کو اپنے حساب میں داخل کر رکھا تھا۔ اس لیے یثرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت ہی سے یہود کو اسلام اور مسلمانوں سے سخت دعوت ہو گئی تھی، اگرچہ وہ اس کے مظاہرے کی جسارت خاصی مدت بعد کر سکے۔ اس کیفیت کا بہت صاف پتہ ابن اسحاق کے بیان کیے ہوئے ایک واقعے سے لگتا ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ مجھے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حیہ
بن خطاب اخطب سے یہ روایت ملی ہے کہ انہوں نے فرمایا میں اپنے والد اور چچا ابو یاسر کی نگاہ میں اپنے والد کی سب سے چہیتی اولاد تھی۔ میں چچا اور والد سے جب کبھی ان کی کسی بھی اولاد کے ساتھ ملتی تو وہ اس کے بجائے مجھے ہی اٹھاتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قبا میں بنو عمرو بن عوف کے یہاں نزول فرما ہوئے تھے تو میرے والد یحییٰ بن اخطب اور میرے چچا ابو یاسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح تڑکے حاضر ہوئے اور غروب آفتاب کے وقت واپس آئے، بالکل تھکے ماند، گرتے پڑتے لڑکھڑاتی چال چلتے ہوئے۔ میں نے حسب معمول چاہ کر ان کی طرف دوڑ لگائی، لیکن انہیں اس قدر غم تھا کہ واللہ دونوں میں سے کسی نے بھی میری طرف التفات نہ کیا، اور میں نے اپنے چچا کو سنا وہ میرے والد یحییٰ بن اخطب سے کہہ رہے تھے کہ کیا یہ وہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ کی قسم۔ چاچا نے کہا آپ انہیں ٹھیک ٹھیک پہچان رہے ہیں؟ والد نے کہا ہاں۔ ناظرین محترم، چاچا نے کہا تو اب آپ کے دل میں ان کے متعلق کیا ارادے ہیں؟ والد نے کہا عداوت۔ اللہ کی قسم جب تک زندہ رہوں گا۔ اسی کی شہادت صحیح بخاری کی اس روایت سے بھی ملتی ہے جس میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ موصوف ایک نہایت بلند پایا یہودی عالم تھے۔ آپ کو جب بنو نجار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بے عجلت تمام حاضر ہوئے اور چند سوالات پیش کیے جنہیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتا تھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے جوابات سنے تو وہی اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہود ایک بہتان باز قوم ہے، اگر انہیں اس سے قبل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دریافت فرمائیں میرے اسلام لانے کا پتہ لگ گیا تو وہ آپ کے پاس مجھ پر بہتان تراشیں گے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلا بھیجا۔ وہ آئے اور ادھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر چھپ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ہے کہ عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسے آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، اور ایک دوسری روایت میں کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں، اور ہم میں سب سے افضل ہیں اور سب سے افضل آدمی کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر عبداللہ مسلمان ہو جائیں تو؟ یہود نے 2-3 بار کہا اللہ ان کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ برآمد ہوئے اور فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اتنا سنا تھا کہ یہود بول پڑے یہ ہمارا سب سے برا آدمی ہے اور سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے، اور ان کی برائیاں شروع کر دی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے جماعت یہود، اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تم لوگ جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر تشریف لائے ہیں، لیکن یہود نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بیرون مدینہ مسلمانوں کے سب سے کٹر دشمن قریش تھے، اور 13 سال تک جب کہ مسلمان ان کے زیر دست تھے دہشت مچانے، دھمکی دینے اور تنگ کرنے کے تمام ہتھ کنڈے استعمال کر چکے تھے، طرح طرح کی سختیاں اور مظالم کر چکے تھے، منظم اور وسیع پروپیگنڈے اور نہایت صبر آزما نفسیاتی حربے استعمال میں لا چکے تھے۔ پھر جب مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی تو قریش نے ان کی زمینیں، مکانات اور مال و دولت سب کچھ ضبط کر لیا، اور مسلمانوں اور اس کے اہل عیال کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، بلکہ جس کو پایا قید کر کے طرح طرح کی اذیتیں دی۔ پھر اسی پر بس نہ کیا بلکہ سربراہ دعوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بیخ و بن سے اکھاڑنے کے لیے خوفناک سازشیں کی، اور اسی روبہ عمل لانے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دیں۔
جب مسلمان کسی طرح بچ بچا کر کوئی 500 کلومیٹر دور مدینہ کی سرزمین پر جا پہنچے تو قریش نے اپنے ساکھ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھناؤنا سیاسی کردار انجام دیا، یعنی کہ یہ چونکہ حرم کے باشندے اور بیت اللہ کے پڑوسی تھے اور اس وجہ سے انہیں اہل عرب کے درمیان دینی قیادت اور دنیاوی ریاست کا منصب حاصل تھا، اس لیے انہوں نے جزیرہ عرب کے دوسرے مشرکین کو بھڑکایا اور ورگلایا کر مدینہ کا تقریباً مکمل بائیکاٹ کرا دیا، جس کی وجہ سے مدینہ کی درآمدات نہایت مختصر رہ گئی، جبکہ وہاں مہاجرین پناہ گیروں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ در حقیقت مکہ اور مسلمانوں کے اس نئے وطن کے درمیان حالت جنگ قائم ہو چکی تھی، اور یہ نہایت احمقانہ بات ہے کہ اس جھگڑے کا الزام مسلمانوں کے سر ڈالا جائے۔ مسلمانوں کو حق پہنچتا تھا کہ جس طرح ان کے اموال ضبط کیے گئے تھے اس طرح وہ بھی ان سرکشوں کے اموال ضبط کریں، جس طرح انہیں ستایا گیا تھا اس طرح وہ بھی ان سرکشوں کو ستائیں، جس طرح مسلمانوں کی زندگیوں کے آگے رکاوٹیں کھڑی گئی تھی اس طرح مسلمان بھی ان سرکشوں کو زندگیوں کے آگے رکاوٹ کھڑی کریں اور ان سرکشوں کو جیسے کا تیسا والا بدلہ دیں تاکہ انہیں مسلمانوں کو تباہ کرنے اور بے خوبند سے اکھاڑنے کا موقع نہ مل سکے۔ یہ تھے وہ قضایا اور مسائل جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تشریف لانے کے بعد بحیثیت رسول و ہادی اور امام و قائد واسطہ درپیش تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مسائل کے تئیں مدینہ میں پیغمبرانہ کردار اور قائدانہ رول ادا کیا، اور جو قوم نرمی اور محبت یا سختی اور درستی جس سلوک کی مستحق تھی اس کے ساتھ وہی سلوک کیا، اور اس میں کوئی شعبہ نہیں کہ رحمت محبت کا پہلو سختی اور درستی پر غالب تھا، یہاں تک کہ چند برسوں میں زمام کار اسلام اور اہل اسلام کے ہاتھ آ گئی۔ اگلی تحریر میں انہی باتوں کی تفصیلات ہدیہ قائرین کی جائیں گی۔ اگلی ویڈیو میں آپ تفصیل کے ساتھ اس مکمل ویڈیو کو دیکھیں تاکہ پتہ چل جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا جدوجہد تھی۔ شکریہ والسلام۔